الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے دنیا بھر میں ہزاروں لاکھوں لوگ قدرت کے ایک عظیم خزانے کو روزانہ کچرے میں پھینک رہے ہیں، جو دراصل فطرت کا ایک طاقتور ترین علاج ہے۔ جدید سائنس کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اس کے اندر بے شمار منرلز پائے جاتے ہیں، بے شمار وٹامنز پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کو طاقت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس خزانے کے بارے میں جس کا نام ہے پپیتے کے بیج، پپایا سیڈز۔ جی ناظرین، یہ وہ طاقتور بیج ہیں جس پر آج کل جدید سائنسی تحقیق ہو رہی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا طاقت پائی جاتی ہے اور یہ کون سی بیماریوں سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اس کے اندر کون سے خزانے چھپے ہوئے ہیں، اس کو کھانے کا طریقہ کیا ہے، اور میں 7 دنوں میں صرف بتا دوں گا آپ کو کہ کون سے بڑے بڑے آپ کے مسائل، کون سی بڑی بڑی بیماریاں آپ کی اس سے حل ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کھانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، کیونکہ اگر کسی بھی چیز کا کھانے کا درست طریقہ پتہ نہ ہو تو اس کا فائدے کے بجائے پھر اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے۔ پھر اس کی تحریک بھی بتاؤں گا، اس کے مزاج پر بھی بات کروں گا۔ تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، تو اس کو اسکپ نہ کیجیے گا۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، سائنسی تحقیق کے مطابق پپیتے کے بیج میں اصل جو جادو ہے وہ ایک مرکب ہے، اس کو شارٹ فارم میں BITC کہتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگس، اینٹی کینسر، اینٹی آکسیڈنٹ جیسی خصوصیات رکھتا ہے۔ ان بیجوں کے اندر آپ کو ملے گا پروٹین، اچھے والا فیٹ، فائبر، وٹامن A، وٹامن C، آئرن، زنک، میگنیشیم اور فاسفورس جیسے قدرتی منرلز اس میں موجود ہیں۔ تو یہ طاقتور بیج جو ہے وہ کام کس طرح کرتا ہے، پہلے دن سے لے کر 7ویں دن تک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے دن اگر آپ اس کو کھاتے ہیں کا پہلا کام یہ کرے گا کہ آپ کے ہاضمے کے نظام کو درست کر دے گا۔ یہ گلے سے لے کر پاخانے کی نالی تک یہ پورے نظام کو درست کر دے گا۔ آپ کے گلے میں اگر کھانا اٹکتا ہے تو وہ نالیاں خوراک کی آپ کی صاف ہو جائیں گی۔ آپ کے معدے کے اندر جتنے بھی زہریلے مادے جمع ہیں ان کو یہ صاف کر دیتا ہے۔ جتنے بھی فاسد مادے جمع ہیں، آنتوں کے اندر جمع ہیں، ان کو بھی نکال کے یہ باہر کر دیتا ہے۔ آنتوں کے نظام کو یہ بالکل درست کر دیتا ہے۔ آپ کا پہلا دن جو ہے وہ ایسا گزرے گا
کہ آپ کا جتنی بھی گندگی اندر ہوگی وہ نکال کے باہر کر دے گا۔ تو ہاضمے کا پورا نظام پہلے دن ہی آپ کا درست ہو جاتا ہے اس پپیتے کے بیج سے۔ دوسرا دن جو ہے اس میں یہ کیا کام کرتا ہے، آپ کے لیور کو ڈیٹاکسیفیکیشن کرتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، اس میں جتنے بھی زہریلے مادے جمع ہیں، فاسد مادے جمع ہیں، جو آپ باہر کی جتنی بھی تلی ہوئی تیز مسالے جات ہی چیزیں کھاتے ہیں یا جو ادویات آپ کھاتے ہیں، ان کا زہر جو ہے وہ یہاں لیور میں آ کے جمع ہو جاتا ہے، جس سے پھر پتے کی پتھریاں بھی بنتی ہیں، پھر لیور خراب بھی ہوتا ہے۔ وہ سارے مادے جو ہے یہ دوسرے دن نکال کے باہر کر دیتا ہے اور لیور آپ کا بالکل درست ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی گندگی نہیں رہتی، کوئی فاسد مادہ، کوئی زہریلا مادہ جگر کے اندر موجود نہیں رہتا دوسرے دن پپیتے کے بیج کھانے سے۔ پھر تیسرے دن یہ کیا کرتا ہے، گردوں کی صفائی کرتا ہے۔ گردوں میں جتنے بھی فاسد مادے، زہریلے مادے جمع ہوں گے وہ نکال کے یہ باہر کر دیتا ہے۔ یہ کریٹینائن کا بڑھ جانا، یہ یوریا کا بڑھ جانا، یہ یورک ایسڈ کا بڑھ جانا، یہاں تک کہ گردے آپ کے فیل ہو چکے ہیں ان کو بھی یہ رینیو کر دیتا ہے، ان کو یہ دوبارہ سے جوان کر دیتا ہے۔ تو یہ تیسرا دن پپیتے کا بیج آپ کو گردوں کی بیماریوں سے نجات دے دیتا ہے۔ چوتھا دن کیا کام کرتا ہے یہ، اس میں موجود وٹامن اے اور وٹامن سی یہ ہمارے مدافعتی نظام، امیون سسٹم کو، قوت مدافعت کو یہ مضبوط کرتا ہے، آپ کو بیماریوں سے یہ بچاتا ہے۔ جب آپ کا امیون سسٹم مضبوط ہوگا، مدافعتی نظام مضبوط ہوگا، تو آپ کو کوئی بیماری پریشان نہیں کرے گی، کوئی بیماری آپ کے اوپر حملہ نہیں کرے گی۔ تو اس لیے پپیتے کے بیج جو ہے وہ ڈینگی میں بھی مفید ہیں، ملیریا میں بھی مفید ہیں۔ جو مریض پپیتے کے بیج جو ہے وہ پابندی سے کچھ دن کھا لے تو وہ ڈینگی سے بھی نجات پا لے گا، ملیریا بخار سے بھی نجات پا لے گا۔ اب آتے ہیں پانچویں دن۔ پانچویں دن پپیتے کا بیج کھانے سے آپ کو کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو کینسر سے محفوظ کرتا ہے، کینسر سے آپ کو بچاتا ہے۔ کبھی انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو کینسر جیسا مرض، موذی مرض وہ نہیں ہوگا۔ تو جب کینسر سے آپ محفوظ ہو جائیں گے تو دوسری چھوٹی موٹی بیماریوں سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ چھٹے دن یہ پپیتے کے بیج کیا کرتے ہیں، آپ کو شوگر اور میٹابولزم کو بہترین کر دیتے ہیں، شوگر جیسے مرض سے آپ کو بچاتے ہیں۔ شوگر اگر ہے بھی صحیح تو انشاءاللہ اس سے مسلسل اس کو کھانے سے آپ کی شوگر ختم ہو جائے گی۔ تو آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے کھانے کا طریقہ۔ ساتویں دن جو اس کا کام ہے، ساتویں دن جو یہ آپ کے جسم میں تبدیلی لائے گا، وہ کیا کرے گا، آپ کے دل اور شریانوں کو یہ صاف کر دے گا۔ جتنی بھی وہاں رکاوٹ ہوگی، جتنے بھی وہاں کلاٹس ہوں گے، جتنے بھی وہاں لوتھڑے بنے ہوں گے، وہ سارے نکال کے باہر کر دیتا ہے۔ آپ کا دل بھی تندرست ہو جائے گا اور آپ کی شریانیں بھی اس سے تندرست ہو جائیں گی۔ یہ 7 دنوں کے اندر اپنا کام پورا کر دیتا ہے۔ اب اگر آپ نے مزید اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچھ دن، 5 دن آپ وقفہ کر لیں، 7 دن یا وقفہ کر لیں اور پھر دوبارہ سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وقفہ اس کا ہونا لازمی ہے، ورنہ اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں اس کے پرہیز پر۔ پرہیز میں حاملہ خواتین وہ اس کو استعمال نہ کریں، دودھ پلانے والی مائیں وہ اس کو استعمال نہ کریں، جن کو معدے کے اندر السر ہے وہ بھی اس کو استعمال نہ کریں، اور ایسے لوگ جو خون پتلا کرنے والی ادویات لے رہے ہیں
وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور 6 سال سے کم عمر والے وہ بھی اس کو نہیں لے سکتے۔ جن کی 6 سال سے زیادہ عمر ہے وہ اس میں سے تھوڑا بہت لے سکتے ہیں، لیکن جن کی عمر 6 سال سے کم ہے وہ اس کو قطعاً نہ لیں۔ تو یہ پپیتے کے بیج ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس میں طاقت کا خزانہ چھپا ہوا ہے، اس میں منرلز کا خزانہ موجود ہے۔ اب آتے ہیں اس کے مزاج کی طرف۔ اس کا مزاج جو ہے وہ گرم تر ہے، اس میں گرمی بھی ہے، اس میں تری بھی ہے۔ تو یہ جتنے بھی جسم کے اندر فاسد مادے ہیں، چاہے وہ لیور کے اندر ہے، چاہے وہ معدے کے اندر ہے، چاہے گردوں کے اندر ہے، چاہے وہ آنتوں کے اندر ہے، چاہے وہ لنگس کے اندر ہے، سب کو نکال کے یہ باہر کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے کھانے کا طریقہ۔ تو کھانے کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان بیجوں کو خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1/4 چمچ آپ نے پانی کے ساتھ، نیم گرم پانی کے ساتھ، خالی پیٹ نہار منہ آپ نے صرف استعمال کرنا ہے۔ صرف ایک دن میں صرف نہار منہ ایک ٹائم آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اور 1 ہفتے تک آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور اس کی جو زیادہ سے زیادہ مقدار ہے وہ آدھی چمچ ہے۔ آدھی چمچ سے زیادہ آپ نے قطعاً اس کو نہیں کھانا، اور اس کا جو رزلٹ ہوگا اس سے مجھے آپ نے ضرور انفارم کرنا ہے۔ تو کمنٹس کے اندر آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ کس کس نے اس کو استعمال کرنا ہے، یا کس نے اس کو استعمال کر چکا ہے، اور کس سٹی سے ہیں، یہ بھی آپ نے کمنٹس کے اندر ضرور بتانا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، دل سے پسند آئی ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔